بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اعجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے. دیکھیں, یوں تو پاکستان کے اندر صرف نہیں پوری دنیا کے اندر تین چار چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر, جس میں صحت, پانی اور فوڈ, یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو صحت کے حوالے سے اگر میں بات کی جائے تو پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور جو ہے, اس کے اندر جتنا لوڈ ہوتا ہے اس کے مطابق ہاسپٹلز جو ہیں ان کی تعداد کم ہے. پھر جو ہاسپٹلز ہیں وہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے, پھر جس طریقے سے نہ صرف پنجاب میں دوسرے صوبوں سے بھی علاج معالجہ بہتر ہونے کی وجہ سے اور فری کچھ جگہوں پہ علاج جو ہے میڈیسن فری ملنے کی وجہ سے بھی لوگ اس طرف آتے ہیں. اس وجہ سے ہاسپٹل کے اوپر بہت لوڈ ہوتا ہے, اور وہاں پہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ گارڈز اور کچھ سٹاف کی طرف سے بھی رویہ بھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. لوڈ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. اسی طرح میں جنرل ہسپتال کی بات کروں تو یہ جنرل ہسپتال جو ہے یہ پورے پاکستان کا ایک ایسا ہاسپٹل ہے, ٹاپ کے ہاسپٹلس کے اندر ہے, جس کے اندر نیورو کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بڑی جدید قسم کی یہاں پہ مشینری اور علاج کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے 2 سال پہلے کا ہمارا ایکسپیرینس یہاں پہ پروگرام کیا تھا تو وہ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا. اس کی ریزن تھی کہ یہاں پہ جو گارڈز ہیں اور کچھ ڈاکٹر صاحبان اور کچھ اس طرح کا اور جو معاملات تھے بگڑے ہوئے تھے, ان کا رویہ, پھر مشینری, ایم آر آئی مشین خراب ہے جی, سی ٹی اسکین مشین خراب ہے جی, صفائی ستھرائی کے انتظامات ٹھیک نہیں ہیں, وہاں پہ ڈیٹس دی جا رہی تھی. بہرحال وہ ایک الگ تھا. آج ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وہ مشینری جو کی دو ہے, ہوا میں باتیں ہیں, یا واقعی کچھ جو حالات ہیں بہتر جا رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں پنجاب کے, ان کے اندر میڈیسن جو ہے ایمرجنسی کے اندر فری کی جائے. اس کے بعد جو اس پہ صفائی ستھرائی اور اسپیشلی اخلاقیات کے حوالے سے جتنے بھی ایم ایس صاحبان, پرنسپل صاحبان, ان کو ہدایات جاری کی, اس پہ بالکل ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اسی طرح آج جنرل ہسپتال میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین صاحب, ایم ایس جنرل ہسپتال لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے وہ بھی جو وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے پنجاب مریم نواز صاحبہ کا, اور اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے ایک اتنا مقدس پیشہ ہے جن کو ہمیشہ بچپن میں سنتے تھے مسیح ہے, لیکن جب یہ ایک نئی وہ اس کے اندر بھی تنظیم سازی ہو گئی تو حالات خراب ہوتے گئے. اب دوبارہ ڈاکٹر جو ہے اپنے مسیحا بننے کی طرف رواں دواں ہیں یا جوں کا تو ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ تعینات ہوئے لاہور جنرل ہسپتال میں؟ آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ابھی اس ہاسپٹل میں ایز ایم ایس تقریباً 5 ماہ ہوئے. ٹھیک ہے. اور اپریل میں میری تعیناتی ہوئی تھی ایز میڈیکل سپرنٹینڈنٹ. ٹھیک ہے. تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اخلاقیات کا درس, میڈیسن فری ہونی چاہیے, وہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے. اس پہ آپ آئے تو کچھ چیلنجز آپ کو سامنے ملنے کو ملے یا ٹھیک تھا سسٹم سارا؟ ہاسپٹل کا جب میں نے چارج لیا, جیسے آپ نے بتایا, یہ لاہور کا نہیں, پنجاب کا نہیں, بلکہ پاکستان کا, اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو گیسٹرونٹالوجی, گائنی, آئی ڈپارٹمنٹ اور نیورو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ جو کہ ہمارا ہے, وہ پورے پاکستان میں وہاں جو پروسیجر ہو رہے ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہے. جو یہاں پہ جنرل ہاسپٹل کہیں اور اویلیبل نہیں ہے, کہیں اور اویلیبل نہیں ہے. جس میں برین میں کوائلنگ کا سسٹم ہے, وہ صرف یہاں پہ وہ پروسیجر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہاسپٹل ہے, یہ صرف پنجاب کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کے پیشنٹس کو یہ کیٹر کرتا ہے. تو آپ نے جیسے بتایا کہ سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق کہ انہوں نے ہمیں ہدایت دی تھی کہ پیشنٹس کو ایک تو فری میڈیسن ملے, اور ایک جو جس ہاسپٹل میں جائے اس کو ایک اچھا کیئر سسٹم ملے کہ ہر پیشنٹ کو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے. تو اسی ویژن کے مطابق ہم نے ہاسپٹل میں جو ایفرٹس کی ہیں, الحمدللہ پچھلے 4 ماہ میں ہاسپٹل کا نظام جو ہے, جو اس پہ کیئر سسٹم ہے, وہ کافی حد تک بہتر ہوا ہے. ریسپیکٹ کی سوری پلیز آپ جاری رکھیے گا. تو اس پہ یہ ہے کہ پیشنٹس کیئر میں, سروس ڈلیوری میں جو ایفرٹس ہم کر سکتے تھے اس میں کافی حد تک بہتری آ گئی ہے. ہمارا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ, اور پورا ہاسپٹل جو ہے وہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ پیشنٹس جو ہے ایک سال میں وہ دیکھتا ہے, ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے. اور ڈیلی ہمارے ہاسپٹل میں 1.5 سے 2 لاکھ پیشنٹ ہاسپٹل میں ان اینڈ آؤٹ روزانہ. اور لوگ تو بہت زیادہ ہے. ایمرجنسی ہماری جو ہے وہ پنجاب کی سب سے بڑی ایمرجنسی ہے, یعنی کہ 200 تقریباً کوئی 80 بیڈ کی ایمرجنسی ہے, اور اتنی بڑی ایمرجنسی کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. اور 10 to 15,000 پیشنٹ ایمرجنسی میں ڈیلی آتے ہیں. تو اتنا زیادہ پیشنٹ لوڈ ہونے کے باوجود الحمدللہ
میرے ٹنیور میں یا ریسنٹ پاس میں ہمیں کوئی بہت بڑی کمپلینٹ پیشنٹ کیئر میں نہیں ملی، اور جو بھی پیشنٹ آتا ہے جتنی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم بیسٹ سروس دیتے ہیں. اس کی مثال آپ کے پاس ایمرجنسی ہے کہ ایمرجنسی اتنی بڑی ہونے کے باوجود وہاں کا سی ٹی اسکین، ایکس رے جو کہ خراب تھا، ہم نے آتے ہی اس کو ٹھیک کروایا. اور اس کے علاوہ بھی ہمارا جو بایو میڈیکل اکوپمنٹ ہے وہ ٹوٹل فنکشنل ہے. وہاں پہ 98 مطلب اس کی ٹوٹل ایمرجنسی کی اپگریڈیشن کی آپ نے آ کے؟ ہاں، وہ ٹوٹل ہم نے وہ ریویمپنگ کے بعد ہماری ایمرجنسی بلاک تو پورا ہی ریویمپ ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ جو آپریشنس تھے وہاں کے ایمرجنسی آپریشن فار پیشنٹ کیئر ان کو بھی بہتر کر دیا. وہاں پہ ویل چیئر اور اسٹریچر کا ایک میکانزم بنایا جس میں پیشنٹ جیسے ہی ایمبولینس سے نیچے اترتا ہے وہ ایزیلی اندر وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آ جاتا ہے. اور ایمرجنسی کے اندر مطلب ویل چیئر وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے، اسٹریچر اویلیبل ہوتی ہے، ہوتا ہے. اور ایمرجنسی میں ہمارا ٹوٹل میڈیسن یعنی کہ 1 روپے کی بھی میڈیسن پیشنٹ وہ ایمرجنسی میں باہر سے لے کے آتا، ٹوٹل فری، اے ٹو زی وہاں سے فری آف کاسٹ ملے گی. وہاں سے فری. وہ کچھ میڈیسن اویلیبل نہیں ہوتی، اس کا کیا کرتے ہیں؟ انڈور میں ہو سکتا ہے مسئلہ، لیکن ایمرجنسی میں ایسا کوئی مسئلہ اچھا ہے ہی نہیں ایسا؟ ہے ہی نہیں. جو بھی پیشنٹ آیا اس کو 100% میڈیسن جو ہے فری مل رہی ہے. مطلب آپ ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میڈیسن کہتا ہے تو وہ نہ لے کے آئیں، آپ کو بتائیں. ایمرجنسی میں ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے، آپ وہاں پہ ڈیسک بنا ہوا ہے. وہاں پہ سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق ہم نے پیشنٹ کی فیسلیٹیشن ڈیسک بنائے ہوئے ہیں. وہاں بتائیں کہ ہمیں ایمرجنسی میں دوائی نہیں ملی. ایمرجنسی میں ٹوٹل دوائی فری ہے. اس کے علاوہ 25 سے 30 قسم کے وہاں ٹیسٹ ہیں جو کہ ٹوٹل فری ہیں، اور ان کا رزلٹ بھی ہم آن لائن، وہ سارا آئی ٹی بیسڈ ہے، 2 گھنٹے میں پیشنٹ کو دیتے ہیں. وہاں پہ لیب کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا 2 گھنٹے کے اندر آپ ڈلیور کر دیتے ہیں، تو وہ تمام ایس او پیز پورا کرتے ہیں جتنا آپ کی لیبارٹری ہے، وہ معیار کے مطابق ہوتا ہے، معیاری ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ وہ معیاری ٹیسٹ ہیں اور ہمارے پاس مشینیں بھی لیٹسٹ ہیں، تو ان کے ٹیسٹ میں کوئی ایرر نہیں ہوتا. اور اسی کی بیس پہ ڈیلی ایمرجنسی میں پیشنٹ ٹریٹ ہو رہے ہیں. اور 9 آپریشن تھیٹر ہیں ہمارے ایمرجنسی میں، وہ بالکل ورکنگ ہے، کسی آپریشن تھیٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا 9 ہے، یہ بھی ایک بڑی 9 آپریشن تھیٹر ہمارے ہاسپٹل میں 32 جو ہیں وہ آپریشن تھیٹر ہیں، اور سارے کے سارے فنکشنل ہیں. تو الحمدللہ پیشنٹ کیئر میں ایمرجنسی میں بہت ساری چیزیں ہم نے آئی ٹی پہ شفٹ کر دی، جیسے پیشنٹ رجسٹریشن ہے، میڈیسن کی ڈسپنسیشن ہے، پھر لیب ہے، اور یہ ٹوٹل ہمارا ادھر جو ہے آن لائن ہے سسٹم. تو اس سے بھی پیشنٹ فیسلیٹیشن ہوتی ہے، پیشنٹ کا ریکارڈ کیپنگ بہتر ہو جاتی ہے. کیئر سسٹم میں جیسے آپ نے کہا ہم ریگولر جو ہے اسٹاف نرسز ہیں، ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، گارڈز کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کی ریگولر ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کلاسز ان کی لگاتے ہیں. گارڈز کا بڑا حد تک امیز رویہ پیشنٹس کے ساتھ، ان کے لوائق کے ساتھ چیزیں اس میں بھی امپروو ہو رہی ہیں. لیکن ریگارڈنگ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے پیشنٹ کی کوئی الحمدللہ کوئی میجر کمپلین. اچھا آپ نے فرمایا مشینوں کے حوالے سے ایمرجنسی کے اندر سی ٹی اسکین، ایکس رے، ایم آر آئی جو ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے 2 سال پہلے کی بات کروں تو یہاں پہ مشکل سے ٹائم ملتا تھا. اگر مل جاتا تھا تو وہ اگر 2 مہینے 3 مہینے لائن میں لا کے پہنچا ہے تو آگے سے جواب ملتا تھا جی ہماری مشین ٹھیک نہیں ہے. وہ مطلب وہ کیا مطلب یہ کیا سلسلہ تھا؟ اب اس میں کیا ایسا ہی چل رہا ہے یا اس میں بہتری آئی ہے؟ اس میں یہ ہم نے کیا تھا کہ ہم ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین پنجاب میں سب سے زیادہ ہمارے ہاسپٹل ایسے ہی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارے پاس سی ٹی اسکین مشینیں بھی سب سے زیادہ ہیں اور ایم آر آئی مشینیں بھی 2 ہیں ہمارے پاس. تو پورے پنجاب سے سب سے زیادہ لوڈ ہمارے مطلب مجھے یہ پتا ہے کہ باہر سے بھی ایم آر آئی ہو جاتا تھا، لیکن کہتے تھے جی کہ وہ جو جنرل ہاسپٹل کے اندر سے ہوتا ہے نا وہ کروائیں، وہ اوتھینٹک ہے. تو لوگ یہاں سے آ کے کرواتے ہیں، ان کا فیتھ بھی ہے کہ یہاں سے کروائیں. اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے بلنگ اور اپوائنٹمنٹ ایم آر آئی کا اور یہ ٹوٹل ہم نے آن لائن کر دیا. اس میں پھر چانسز نہیں ہے کہ پیشنٹ کو لمبی قطار ملے گی. وہ آئے گا اپنی، اگر ایمرجنسی ہے تو ٹوٹل فری ہے، اگر وہ انڈور کا پیشنٹ ہے تو اس نے چارجز ہیں جو بھی فیس ہے گورنمنٹ کے. لیکن یہ تو نہیں ملتا کہ ٹائم آئے مشین خراب ہے. نہیں، مشینیں ہماری بالکل ٹھیک فنکشنل ہیں، ساری فنکشنل ہیں، بلکہ بہت سارے دوسرے ہاسپٹل کی جن کی مشینیں فنکشنل نہیں ہیں ان کے ٹیسٹ ہونے کا. اچھا ٹائم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ رش اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ ٹائم میں لائنیں لگی ہوتی تھی، اب جو ہے ٹائم آپ آن لائن دیتے ہیں وہاں پہ؟ بالکل، بلنگ اور اپوائنٹمنٹ ہم نے پی اے ٹی پی کے ساتھ مل کے آن لائن کر دی. اب پیشنٹ کو جو ٹائم مل جاتا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا، اور اس سے یہ ہے کہ پیشنٹ کو زیادہ لمبا ٹائم بھی نہیں ملتا. اگر مشین فنکشنل ہے تو ابھی بھی آپ ایم آر آئی کا ٹائم لیں تو ود ان اے ویک آپ کا جو ہے وہ ایم آر آئی ہو جائے گا. حالانکہ ہم نے
पूरे पंजाब से ज़्यादा MRI CT स्कैन करने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट को कोई अब इतना मैनेज किया आप लोगों ने, जब से ये कंप्यूटराइज हो गई, मैनेज किया ना उस चीज़ को किसी ने जब मैनुअल सिस्टम था तब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, तो उससे ये बेहतरी, मतलब अभी खज्जल खराबी नहीं है पेशेंट के लिए, बेहतरी है। तो इखलाकियात के हवाले से भी कुछ सबक दिया, इनको दरस दिया कि सबसे हमारा इस्लाम भी यही कहता है, आपका जो पैशन है वो भी यही कहता है कि इखलाकियात जो है वो होनी चाहिए। जी, इसमें जो पेशेंट है उनके साथ बर्ताव डॉक्टर्स का, स्टाफ नर्सेज का, और किसी को भी पेशेंट के साथ कोई बदतमीजी करने की इजाज़त नहीं है, और इस पे ना मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है, और मेरी पूरी टीम। कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास? मेरे पास एक ही कंप्लेंट आई थी और उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया, तो अच्छा, उस पर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जिसने पेशेंट के साथ कोई फिजिकल हुआ है, उसको उसने नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वो पहले ही तकलीफ में है, इलाज करवाने के लिए आया है, तो उसके लिए आपकी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो उसको जो है हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई केयर में कमी आ रही। तो जो बाकी इनकी काउंसलिंग है वो हम वक्तन वक्तन करते रहते हैं कि ये जो गार्ड्स हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये पेशेंट के साथ कोई ऐसी बर्ताव ना करे जिससे हॉस्पिटल की रिप्यूट में कमी आए। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ रही है, इसमें और भी बेहतरी आ जाए। और जैसे CM पंजाब का जो हमें डायरेक्शंस हैं कि पेशेंट्स के लिए आपने फ्री मेडिसिन, हॉस्पिटल की सफाई। अच्छा, मेडिसिन जो है, मेडिसिन आप इमरजेंसी के अंदर फ्री देते हैं, बाकी जो आम पेशेंट होता है उनके लिए कोई होती है या नहीं उनके लिए? आउटडोर इंडोर में भी हमारी 70 to 80% फ्री है मेडिसिन। अच्छा, कुछ मेडिसिन जो एडमिट होते हैं पेशेंट उनके लिए 70 to 80% आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट? अच्छा, ठीक है। बहुत ही रेयर कोई मेडिसिन ऐसी होती है कि जो स्पेशलाइज है ना, कोई किसी को कीमोथेरेपी चाहिए, कोई कैंसर का पेशेंट है, वो भी इलाज होता है स्पेशलाइज कुछ, यानी कैंसर का इलाज होता है आपके पास? कोई ट्यूमर एक्साइज हुआ है उसका इलाज है, तो वो कोई स्पेशलाइज अगर मेडिसिन है वो हम पेशेंट से मंगवा लेते हैं, अदरवाइज टोटल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट सारा होता है। अच्छा, सफाई के बड़े बुरे हालात थे यहाँ पे जब मैं आया था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब क्या सूरत हाल है? अब आपने देख लिया कि हमने हमारे कैमरे की आंखें देखा है, बिल्कुल, मैं इसी वजह से सवाल किया कि हमने टीम डेजिग्नेट की हुई है क्लीननेस पे, और डेली इस पे मैं 1 या 2 दफ़ा इसको ज़रूर चेक करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब सफाई का निज़ाम वार्ड्स के अंदर, इमरजेंसी के अंदर बहुत बेहतर है, और इसको हमने बेहतर किया है क्योंकि एक मैकेनिज्म बनाया है जिसके तहत राउंड द क्लॉक हमारा जो है ना राउंड होता है हॉस्पिटल में। मैं नहीं होता तो फिर उसके बाद DMS राउंड कर, ठीक, लेकिन वो देखते हैं। इस तरह सैनिटरी इंस्पेक्टर्स के एरिया डेजिग्नेट कर दिए, और जो स्वीपर्स हैं उनको भी डेजिग्नेट कर दिया कि उनके एरियाज कौन से हैं, कहाँ पे किसने सफाई करनी है। तो इसे SOPs बना के उस पर काफ़ी शिफ्टें उनकी लगा दी है कि शिफ्ट में इसने करना है, इससे काफ़ी बेहतरी आ गई है, और ओवरऑल अब हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस का इतना इशू नहीं है। और जैसे यानी आज मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कैमरे के अंदर हमने देखा, हमने ज़रूर, क्योंकि हम प्रोग्राम करने आ रहे थे तो तमाम चीज़ें ज़ाहिर है देख के आना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें कोई पहले से कुछ 75% सफाई में बेहतरी नज़र आई। इंशाल्लाह ये और आपको बेहतरी नज़र आएगी। इस पर हम मीटिंग करते हैं एवरी वीक, और इसका ऑडिट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी डेफिशिएंसी है, उसको बेहतर करते हैं। इसके अलावा क्लीनिंगनेस के अलावा जो CM का हमें डायरेक्शन थी कि एयर कंडीशनिंग, अब तो मौसम बेहतर हो गया, तो जनरल हॉस्पिटल में आपको एक एरिया भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं है। टोटल वार्ड्स एयर कंडीशन, टोटल 100% एयर कंडीशनिंग हमारी है। तो ये एक लाइट का इशू होता है, लाइट चली जाती है, जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर हमारे बैकअप है। अच्छा, तो टास्क जो हमें दिए गए थे उनमें से ये टास्क हमने 100% पूरा कर लिया कि एयर कंडीशनिंग जो है पेशेंट्स को, डॉक्टर। अच्छा, ये बड़ा इनिशिएटिव है ये जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, आप किसी हॉस्पिटल के कोने में चले जाएं तो आपको ख़राब एयर कंडीशनर या वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। ये इसको मैंने खुद 2 माह मेहनत करके तो इसको पूरे हॉस्पिटल में फंक्शन किया, सारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम। टाइम शॉर्ट हो गया आए हुए, पहाड़ जैसे मसाइल थे, फिर दिन रात डॉक्टर फरियाद साहब आज इधर इस कमरे में, एक छोटा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब पाकिस्तान का एक बहुत न्यूरो के हवाले से तो स्पेशली ये कहा जाता है कि अगर इलाज ट्रीटमेंट करवानी है तो जनरल अस्पताल, मतलब प्राइवेट भी लोग उस पर नहीं करते, होता है ना वो उनके प्राइवेट सेक्टर में चले जाएँ, वो अब किया जाए तो कहते हैं जी जनरल अस्पताल में जाए न्यूरो का इलाज कराना, वहाँ से बेहतर प्रोफेसर डॉक्टर साहिबान नहीं हो सकते, बल्कि बाहर भी प्राइवेट भी जाएंगे तो देखते हैं कि बेसिक ये जनरल अस्पताल का है किसी और का है, न्यूरो के हवाले से इतना ऑथेंटिक है। तो अभी
ایمرجنسی سے آگے تھوڑا سا آ جاتے ہیں اسٹیپ، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات بھی ڈیفینیٹلی ایم ایس کے ہی ہوتے ہیں سارے. جو پارکنگ والے ہیں، پرچی مافیا بھی یہاں پہ تھا کہ بعض وہ اوپر کٹ کیا، وہ پرچی جو ہے بھی لکھتی، یہاں پہ اکثر لڑائیاں ہو جاتی تھی باہر کھڑے ہوئے، جی اتنی ہے پرچی، وہ کہتے تھے نہیں اتنی ہے، وہ بالآخر ہوتی تو کم میں تھی، وہ زیادہ لے لیتے تھے ٹھیکیدار. پھر پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ بے ہنگم ٹریفک یہاں پہ، وہ اس کو ایمبولینس کو بھی مسئلہ ہوتا تھا. تو اس کے لیے بھی کچھ اقدامات اٹھائے آپ نے؟ ہاں، یہ نا ہاسپٹل کا ایک بہت ہی ایک گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے پارکنگ، اور اس کا ایشو یہ ہے کہ ہاسپٹل میں جگہ کم ہے اور ہیومن ٹریفک بہت زیادہ ہے. میں نے جیسے بتایا 1.5 سے 2 لاکھ لوگ آتے ہیں اور بہت زیادہ گاڑیاں ڈیلی ان ہوتی ہیں اور آؤٹ ہوتی ہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہم نے پنس کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کی، جو ہمارا دوسرا ہاسپٹل ہے اندر نیورو سائنس کا، اس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کر کے ایک ٹریفک پولیس ہم نے بنائی. وہ آپ ریسنٹلی اس کو دیکھیں گے، وہ فنکشن کرنا شروع ہو جائے گی، جس کا کام ہے کہ جو ان آؤٹ کا ٹائم ہے ہاسپٹل میں، اس کو ٹریفک کو اسٹریم لائن کریں. اور دوسرا ہم نے جو ہمارے پاس جو اسپیس تھی ہاسپٹل میں جو کہ انڈر یوٹیلائز تھی یا وہ استعمال نہیں ہو رہی تھی، اس کو ہم نے لیول کر کے اس کو پارکنگ ایریا ڈیزگنیٹ کیا ہے. تو یہ 25 سے 30 کنال جگہ ہے، وہ انشاءاللہ ود ان اے منتھ وہ ایڈ ہو جائے گا. اس سے یہ ہو جائے گا جو پارکنگ ہے وہ اس کو ہم ڈیزگنیٹ. آپ کے پاس اتنی جگہ ہے 25 سے 30 کنال جو آپ نے اس کو سیدھا کر کے اس کا لیول کر کے وہ لیول کر کے تو ایڈ کر لیا. کیا بات ہے! یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انشاءاللہ شارٹ ٹرم میں تو یہ سالو ہو جائے گا، مہینے ڈیڑھ کے اندر یہ ہو جائے گا. اور لانگ ٹرم میں ہم اے ڈی پی سے انشاءاللہ فارورڈ کریں گے ایک پارکنگ پلازا جو کہ ہاسپٹل کی نیڈ ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم چیف منسٹر سے بھی، سیکٹری اسپیشلائز سے بھی، اور منسٹر ہمارے جو ہیلتھ ہیں دونوں، ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جلد سے جلد جو ہے پارکنگ پلازا ایل جی ایچ میں وہ بنے، کیونکہ یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے. اور ایل جی ایچ میں جتنی کم اسپیس ہو گئی ہے، اب یہاں پارکنگ پلازا کے بغیر جو ہے وہ لوگوں کو سہولت دینا ذرا مشکل ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ جب میں آیا تھا تو چیلنجز بہت زیادہ تھے، اتنے زیادہ چیلنجز تھے کہ سارا دن آپ فون پہ صرف کمپلینٹس تھیں اور ریویمپنگ بھی ہو رہی تھی اور بھی مسئلے تھے. لیکن الحمدللہ ہم نے 20 سے 25 پیشنٹ کیئر کے ایسے انیشیٹو لیے ہیں جس سے اوور آل جو سروس ڈلیوری ہے وہ بہت بہتر ہوگی. جیسے میں آپ سے پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم نے نیو بورن جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی قوت سماعت کو چیک کرنے کے لیے فری ٹیسٹ، ہیئرنگ ٹیسٹ یہاں پہ جنرل ہسپتال کے اندر جو بھی نیو بورن پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہم فری ٹیسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ نے کوئی بچوں کے لیے وارڈ بنائی ہوئی ہے؟ جی، پیڈیاٹرک وارڈ تو آلریڈی. عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ چلڈرن ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں پہ علاج بہتر ہوتا ہے. ادھر پیڈیاٹرک وارڈ ہے اور اچھا وارڈ ہے ماشاءاللہ. اچھا، میں نے ڈاکٹر صاحب، میں نے کیوں چوز کیا کہ میں آج آپ کا انٹرویو کروں؟ پچھلے دنوں 2 کیسز تھے. ایک چلڈرن ہسپتال کا تھا کہ وہ بچے کے وہ اندر چلا گیا کیچر یا کوئی اس طرح کی چیز چلے گئی، ڈاکٹر حسن سلیمان صاحب نے اس پہ کر کے نکالا. دوسرا پیشنٹ جو ہے وہ ایک بڑا کنڈیشن ہو گئی کہ اس کو کہیں سے لا علاج قرار دے دیا گیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. 4-5 سال کی بچی تھی یا بچہ تھا، اس کے پیٹ کے اندر چابیاں چلی گئیں، میدے کے اندر یا کہیں بھی. وہ آپ نے جدید مشینری سے 8 گھنٹے کا آپریشن کر کے وہ تو وہ بڑا ایک فیمس ہوا آپ کا کیس. تو وہ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے بتایا کہ پیڈیاٹرک وارڈ ہمارا اسٹیبلشڈ ہے. میں خود بھی پیڈیاٹیشین اور اسی ہاسپٹل میں میں نے سرو کیا پیڈیاٹرک وارڈ میں. تو ہمارا پیڈیاٹرک وارڈ ہے، بہت اچھا وارڈ ہے، اور اس میں پیڈیاٹرک گیسٹرونٹولوجی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. مجھے شیخ یونس صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب خود جو ہے اس کیس کو خود واچ کر رہے تھے، خود اوپر کھڑے رہے 8 گھنٹے، خود اس کی نگرانی کرتے رہے، اس نے کیا سارا. وہ ہمارے بہت ہی اچھے جو ہیں اور کمپیٹنٹ گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر حسن سلیمان، انہوں نے ریموو کی تھی وہ چابی. تو اس سے یہ کہ بچہ ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا. اس کے علاوہ نہ صرف ہم اب ریسنٹلی ہم شروع کرنے والے ہیں پیڈیاٹرک برونکوسکوپ، یعنی کہ یہ تو میدے میں سے نکالی تھی اس کی چابی، اب سانس کی نالی میں بھی کوئی اگر رکاوٹ ہو گئی یا خدا نخواستہ کوئی بچہ چیز اندر لے جائے گا یا اور بھی ٹیسٹوں کی سہولت کے لیے ہم برونکوسکوپی شروع کرنے لگے بچوں، تو وہ بھی ایک سروس ہو جائے گی. پیڈیاٹرک کا ہمارا وارڈ اور ہماری سروس ڈلیوری بہت بہترین ہے. اور یہاں جو بچے آتے ہیں یہ بھی مختلف ایریا سے آتے ہیں،
اور ان کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے ڈاکٹر پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو ہیئرنگ ٹیسٹ جو ہے وہ نیو بورنس کا وہ ہم نے جو شروع کیا وہ پرائیویٹ ہاسپٹل. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے یہ پیرنٹس کو اسپیشلی آپ کا میسیج کہ وہ عموماً ہوتا ہے کہ وہ بچہ لیٹ بولتا ہے, سنتا نہیں, وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ بولنا لیٹ شروع ہو جائے گا. اس پہ اسپیشلی ذرا فوکس کیجیے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے اگر اس کا نہیں پتہ چل رہا کہ اس کی قوت سماعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تو بچہ 2 سال کی عمر میں جب بولنا نہیں شروع کرتا تھا تو ماں باپ کو پتہ چلتا تھا. تو ڈاکٹر کے پاس وہ ڈبل ڈسیبلٹی کے ساتھ آتے تھے, تو نہ وہ سن سکتے تھے نہ بول سکتے تھے. تو اب یہ کہ اگر نیو بورن کا پیدائش پہ ہی وہ ٹیسٹ ہو جائے گا, پتہ چلے گا قوت سماعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تو اس کا علاج بھی جلدی شروع ہو جائے گا, تو کم از کم بچے کو بولنے میں پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی سروس تھی نیو بورنس کے لیے. یہ ادھر ٹیسٹ ایک ڈاکٹر صاحب یہ کتنی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, یا مطلب کوئی 40 دن بعد 2 مہینے بعد کب تک پتہ چلتا ہے؟ وہ ٹیسٹ اگر پیدائش بھی ہو جائے گا نا پہلے دن ہی. نہیں وہ تو شک گزرے گا تو ہوگا نا, اگر کوئی شک تھوڑا سا ہوتا ہے. نہیں ہم ہر بچے کو اسکرین. اچھا ہر بچے کو آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بھی بچہ لیبر روم میں پیدا ہو رہا ہے اس کا ہیئرنگ اسیسمنٹ ٹیسٹ ہم کر کے. جنرل ہسپتال کے اندر بچہ اگر آپ کے پاس آیا گائنی کے حوالے سے کوئی یا اس طرح وہ آپ کرتے ہیں ڈلیوری کرواتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ کیے بغیر باہر نہیں جانے دیتے. بالکل کیا بات ہے جی. یہ ہر بچے کا فری آف کاسٹ ہوگا ٹیسٹ. ہمارا آڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے جو ENT ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتا ہے, وہ اس ٹیسٹ کو کر رہے. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسٹاف نرس اس کا وہ ٹیسٹ کرواتی ہے, پھر اس کو ڈسچارج کرتے ہیں تاکہ یہ اسیسمنٹ ہو جائے کہ اس کی قوت سماعت ٹھیک ہے یا نہیں. اگر باہر سے کوئی ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہی والا یا کوئی بھی مطلب وہ آئے وہاں پہ ٹیسٹ کرائے اپنا جو ہے جس کو شک گزرتا ہے تو ہاں کروا سکتے. کتنا ضروری ہے یہ پیرنٹس کے لیے؟ وہ آڈیولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں جائے اور اگر وہ باہر سے بھی پیشنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ فری آف کاسٹ. پیرنٹس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کو 1 2 4 5 مہینے کے اندر اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے جب شک گزرتا ہے؟ چلے نہیں ویسے ہوتا ہے یہاں تو بچہ پیدا ہوا آپ نے چیک کر لیا, تو ویسے جو ہے عموماً مہینے کے بعد پتہ چل ہی جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے آواز دینے سے یا نہیں دیکھ رہا, پتہ تو چل جاتا ہے اس کو. چل جاتا ہے لیکن احتیاطاً ہر بچے کی اسکریننگ, کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بہت سارے بچے مس ہو جاتے ہیں. بہتر ہے ہر بچہ اسکرین ہو اور ہر بچے کی قوت سماعت جو ہے اس کی پیدائش پہ چیک ہونی چاہیے. یہ پروٹوکول بھی ہے لیکن لمیٹیشن آف ریسورسز ہے, اس وجہ سے ہم نہیں کرواتے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے کام کیے ہیں پیشنٹ کیئر کے لیے, اس میں ہم نے ہمارے سینئر ٹیچرز نے جس میں پروفیسر فاروق افضل صاحب ہیں, پروفیسر یاسر علی طیب صاحب ہیں, ہمارے پرنسپل صاحب ہیں, انہوں نے مل کے اپنی ڈونیشن اکٹھی کر کے تو ایمرجنسی میں 4 لیپروسکوپس وہ ڈونیٹ کیے. اور ایمرجنسی لیپروسکوپ اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ ڈونرز جو ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو وہ کاسٹلی اکوپمنٹ تھا, وہ فری آف کاسٹ ہم نے ایمرجنسی میں اویلیبل کرایا. اور ایمرجنسی لیپروسکوپ ہمارے ہاسپٹل میں اویلیبل پہلے نہیں تھا, پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن لیپروسکوپ کم تھی. اب 4 لیپروسکوپ ہمارے مزید آپ نے وہ مشینیں جو ہیں جدید وہ ایمرجنسی میں راؤنڈ دا کلاک ہماری لیپروسکوپ سرجری جو ہے وہ اویلیبل ہے اور پیشنٹ اس سے جو نا مستفید ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے لیپروسکوپ, ہوتی کیا چیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کا اگر آپریٹ ہونا ہے تو فرض کریں ہرنیا کا ہے, اپینڈکس کا ہے یا کوئی اور آپریشن ہے, تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو کٹ لگا کے بڑا کٹ لگا کے اس کو آپریٹ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ لیپروسکوپی مشینیں ہوتی ہیں, اس کو ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس کو پیٹ میں ڈال کے اپینڈکس بھی نکال لیتے ہیں اور ہڈیاں بھی اس سے ٹھیک کر دیتے ہیں. اور وہ جو انسین ہے اس کے اسکار سے پیشنٹ بچ جاتا ہے, جلدی ریکور ہو جاتا ہے, اگلے دن پیشنٹ بڑے کٹ سے جو ہے بچ جاتا ہے وہ سارا. اچھا یہاں پہ خواتین کے اندر عموماً ایک پتہ نہیں اب اس میں کس حد تک آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہرنیاں ہوتی ہیں تو وہ ہوتا ہے جی کہ اگر اس کی ہرنیا کا آپریشن ہو گیا تو یہ خدا نخواستہ ماں نہیں بن سکتی, کوئی ایسا کنسیپٹ ہے؟ ایسی نہیں, یہ مت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ اس میں کا نارمل آپریشن ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, ماں بننے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, یہ ایک الگ سسٹم ہے سارا چیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم ذکر پھر کر رہے تھے گارڈز کے حوالے سے, 2 ایشوز گارڈز کے تھے, ایک تو اخلاقیات کا تھا اس پہ آپ نے کچھ کیا, دوسرا سیکیورٹی گارڈز کو بھی مسئلے تھے, اس پہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ شکایات آپ تک آئی تھی کہ جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں جن سے آپ نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے وہ ان کی سیلری جو ہے وہ ڈیلے کرتے تھے, تو اس پہ بھی کوئی آپ نے ایکشن کیا پچھلے دنوں؟ کچھ ہماری جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ کمپنی ایک گورنمنٹ کی کمپنی, ٹھیک ہے, یہ جو ہے رینجرز والوں کو نے سبلیٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارا ایسا ایشو ہے نہیں, ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے اور یہ گارڈز کو بر وقت ادائیگی کرتے.
1-2 कंप्लेंट्स होती हैं जिसको हम मौके पे ही उसका हल निकालते हैं। तो आप जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे गार्ड हमने टर्मिनेट भी किए हैं, बहुत सारे को वार्निंग भी इशू की है, और जिनका इस तरह का कोई इशू आता है वो फिर हमारे डीएमएस सिक्योरिटी एएमएस सिक्योरिटी हैं, उनको वो कंप्लेंट करते हैं, तो उसी वक्त हम उसको रिजॉल्व करा देते हैं मसले को। लेकिन ये हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी कंपनी है उसके इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल एक इदारा है पीछे बैठा हुआ है, ठीक, उसकी सबलेट किया हुआ। मतलब ये प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट की है। और अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि 32 आई थिंक आपके यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स मौजूद हैं, इमरजेंसी समेत या उसके बगैर? इमरजेंसी में हमारे 9 है ना वहाँ पे? तो 9 ऑपरेशन थिएटर हैं और पूरे हॉस्पिटल में 32 हैं। अच्छा, ये तमाम फंक्शनल है सारे के सारे। तो इसका ऑपरेशन डे जो इमरजेंसी में तो 24 आ रहा है, बाकी जो है आपके जो है वो 24 आवर्स होते हैं या कोई उसका टाइम होते हैं? नहीं, वो जो इंडोर में है वो ऑपरेशन लिस्ट होती है, ठीक है, वो लिस्ट डेली होते हैं? डेली होते हैं या डे होते हैं, जिस तरह ये ट्यूसडे है जी, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह है कि 6 थिएटर गायनी के हैं, जे सर्जरी के हैं, ठीक, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर उनके जो ऑपरेशन होते हैं वो डे टाइम में उनको ऑपरेट करते हैं, वो हो सकता है लिस्ट शाम तक चली जाए, शाम तक वो ऑपरेशन होगा वहाँ पे। तो ये सारे फंक्शनल। पेशेंट्स को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, आम रूटीन में हो जाते हैं उनके ऑपरेशन? उसके लिए हमने ओटीज के लिए भी ना हम करने लगे हैं कि ओटीज का जो सिस्टम है पेशेंट का लिस्ट का, उसको OTMS सिस्टम जो है ऑनलाइन करने लगे। ठीक है कि भाई आप आए हैं, आपने अगर हर्निया का ऑपरेशन करवाना है तो आपको एक टाइम जो भी कंसल्टेंट होगा वो देगा, उसको हम ऑनलाइन करते हैं। तो उसमें ये है कि पेशेंट ये नहीं कहेगा कि मुझे लंबा टाइम मिला है या मुझे टाइम मिला है मेरा ऑपरेट नहीं हुआ, तो बहुत सारी जो शिकायत है वो रेक्टिफाई हो जाएगी, जस्ट इसको कंप्यूटराइज। मतलब जिसको जहाँ पे ज़रूरत होती है उसके मुताबिक आप ऑपरेट करेंगे, ये नहीं है कि उसको डिले कर देंगे या कुछ इस तरह से? वो फिर कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन हमें मसूल हो जाएगी खुद ब खुद कि पेशेंट इस दिन इसका ऑपरेट होना था, नहीं हुआ, तो जो ट्रीटिंग सर्जन है उसको बताना पड़ेगा कि क्या वजह थी, किस में डिले होगा। डेफिनेटली वो तो आपको वो चीज़ें बताना पड़ेंगे उस पर। तो डॉक्टर साहब, ये AC जो है और सफाई जो है, इसको भी डेली आप विजिट करते हैं, जाके देखते हैं खुद? डेली इसको 2 राउंड करते हैं, सुबह के टाइम भी कर लेता हूँ, एक रात को भी कर लेता हूँ। तो ये है कि उससे ये कि एक चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होता तो आपकी पूरी टीम जो है उसमें वो एनर्जी नहीं रहती। तो बेसिकली वो जो टीम लीडर होता है उसी से उसने एनर्जी लेनी होती है पूरी टीम में। तो अगर आप ये शो करेंगे कि आप थक गए हैं या आप राउंड नहीं करते तो फिर पूरी नहीं, उसके रीज़न ये है ना, ये भी अच्छा किया CM साहिबा और सेक्रेटरी साहब ने, जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर पहले होता था कि हमारे जो रिटायरमेंट पे पहुंचने वाले होते थे उनको MS लगाते थे, वो डॉक्टर साहब उनका बेचारों का कसूर ही नहीं था, वो इतना चल ही नहीं सकते थे। अब अच्छा है कि आप जैसे एनर्जेटिक किस्म के MS लगा रहे हैं ताकि वो वर्क कर सकें। अगर इस स्टेज में लगाएं कि आप चल ही नहीं सकेंगे तो आप काम क्या करेंगे वहाँ पर? ज़ाहिर है पेंसिल का ही काम कर सकते हैं फिर। हाँ जी, ये ज़ाहिर है मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि ये विल होती है कि आपने क्या सोचा हुआ है और पेशेंट केयर के लिए आप कितनी पेन नहीं है, तो ये सारा उस पर डिपेंडेंट होता है। फिर ये जो काम करने में आपको मज़ा भी आता है। आपके पेशेंट को ये कहा जाता था कि डॉक्टर जो है वो मसीहा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सुनते हैं, और लोग बड़े शौक़ से अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते थे। लेकिन दरमियान में एक ऐसी सिचुएशन बनी कि लोगों का एतबार उठना शुरू हो गया डॉक्टर से, इलाज तो करवाना था। क्या ये जो आपकी जो जिस डगर पे आप चल रहे हैं, जिस रविश पे आप चल रहे हैं, जो विजन है आपका, आपके जितनी हायर अथॉरिटी है जिसमें सेक्रेटरी साहब हैं, DG साहब हैं, CM साहिबा हैं, उसके मुताबिक जो अखलाकियात और जिस तरीके से आप उठ के खुद जाके वो करते हैं, तो आपको लगता है कि वो डॉक्टर्स का वो खोया हुआ मुकाम जो है वापस इस तरह आना शुरू हो गया? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब आप देखेंगे, मैंने जैसे बताया 25 से 30 लाख पेशेंट का इलाज होता है जनरल हॉस्पिटल में, लेकिन एक छोटा सा वाकया, कोई पार्किंग का इशू, कोई छोटा सा वाकया जिससे ट्रीटिंग डॉक्टर का कोई कंसर्न भी नहीं है, तो वो मीडिया पे इतना हाईलाइट हो जाता है। तो ये सारी जो 25 से 30 नहीं सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। ऐसे नहीं, देखिए ये बात ठीक है कि जिस तरह आज हम आए हैं, हमने नेगेटिविटी नहीं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आपने पॉजिटिव काम किया, हमारा हक बनता है कि हम आवाम को बताएं कि यार ये चीज़ें पहले थी, अब पॉजिटिव साइड पे ये हो रहा है, ये आपके जो है बेहतरी के लिए डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, मसीह हैं, ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसको क्या कहूँ मैं, जो हमारे भाई हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन,
जब इन्होंने आए, इनका रवैया वो एक गुंडों वाला, वो बदमाशी वाला, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई इस तरह नहीं। पिछले दिनों मतलब कोई 7-8 महीने पहले की बात करूं तो कितने दिन आपकी यही जनरल अस्पताल की OPD, एमरजेंसी OPD सारी बंद रही, पेशेंट दूसरे अजला से आते रहे, लेकिन शुक्र है अब ऐसा कोई वाक़या नहीं हो रहा। तो अब शायद वो भी समझना शुरू हो गए हमारे भाई। बात ये कि ऐसे जो पेशेंट अपना डॉक्टर्स हैं वो बड़े कम हैं, बहुत थोड़े हैं, और मेरे हॉस्पिटल में मेजॉरिटी ऐसे नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट को कभी रुकावट नहीं बनने देते, और मेरे साथ तो बड़े रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। मैं उनको कहता हूँ, बात भी मान लेते हैं, ठीक है। उनके इश्यूज बाद औक़ात होते हैं जिसको वो एड्रेस करते हैं एहतिजाज की सूरत में, तो अगर वो प्रॉपरली एड्रेस हो जाए तो ये नौबत ना आए। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर हमारे अभी भी उतने ही मतलब आपका ये कहना है कि वो चंद ऐसे हर शोबे के अंदर, हर मुआशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो काली भेड़ें कह लें कि पूरे एक उस सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ऐसा है नहीं। मतलब इक्का दुक्का वाक़यात हैं जिनको हाइप क्रिएट कर दी गई है। सोशल मीडिया आजकल एक बेलगाम घोड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अभी देखे ना, लाहौर के अंदर वाक़या कुछ था, ये चंद रोज़ कबल, और उसको बना क्या से क्या दिया गया, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। सोशल मीडिया ने किधर चल पड़ा। मीडिया पे जो है ज़्यादातर, मीडिया नहीं सर, सोशल मीडिया सोशल मीडिया को कहे, नेगेटिव चीजें हाईलाइट होती हैं और नेगेटिव चीजें आगे प्रोपोगेट करती हैं। उससे ये है कि ओवरऑल जो पॉजिटिविटी है ना वो छुप जाती है। मीडिया तो देखिए आज पॉजिटिविटी जनरल अस्पताल के दिखा रहा है था, तो जो भी पॉजिटिव काम हो रहा है, देखिए मीडिया को इस्लाह करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आँख और कान है, इनको आईना है, ये दिखाना चाहिए सच। और अगर वो इस्लाह करें प्रॉपरली, जैसे इस हॉस्पिटल में मैंने पेशेंट के लिए क़यामत तमाम बनाए हैं, आपने देखे, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसमें नीचे मार्बल लगा हुआ है, पेशेंट के लिए फॉल सीलिंग है ऊपर, फिर जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनको खाना और बिस्तरा वहाँ ना करें डॉक्टर साहब, तो ना करें यार, ऐसे क्या आपने क्या वो तो आम की सहूलत दे दी यहाँ पे। तो आप देखें, वो जरा जाके विजिट करें। नहीं बिल्कुल, ये चीज़ रहेगी, ये हम जरूर देखेंगे जाके, जरूर जाके। एक हमारा तैयार है, 2 बंद रहे हैं। मतलब जो पेशेंट के साथ जो लाहिकीन आते हैं, जो अटेंडेंट्स आते हैं, उनके लिए आपने रहने के लिए जगह बनाई और बिस्तरा भी खुद दे रहे हैं। उसका मैकेनिज्म हमने ये बनाया है कि वहाँ हमने एक लड़का स्टेशन किया है, जो कि पेशेंट जो एडमिट है उसका ID कार्ड नंबर लेके 5 अटेंडेंट को अलाउ करेगा। एक पेशेंट के साथ 5 रह सकते हैं। वो वहाँ पे रहेंगे। वो स्टेट ऑफ द आर्ट क़यामत वहाँ में, जहाँ पे खाना और बिस्तरा तीनों टाइम। VIP मेहमान हो गए आपके, क्योंकि मैंने ये देखा, बिस्तर भी दे रहे हैं आप, बिल्कुल, खाना भी दे रहे हैं, खाना भी फ्री ऑफ 3 टाइम का, ये 2 टाइम का, 2 टाइम का जितना भी है, ठीक है। तो उसमें ये है कि पेशेंट को मैंने देखा कि जो भी पेशेंट एडमिट होता है वो तो बेचारा तकलीफ से गुजर रहा है, सफ़र कर रहा है। भाई इसकी वीडियो हमने ज़रूर कैमरे में लेनी है, ये हमें ज़रूर दीजिएगा। हाँ नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ वो ज़रूर, बड़ा ज़रूरी है कितना आपने। और आप देखें कि जो पेशेंट सफ़र कर रहा है वो तो ठीक है, एडमिटेड है, लेकिन उसके जो अटेंडेंट होते हैं ये गाँव देहात से लोग आते हैं, ऐसे ही ये बेचारे चटाइयाँ लेके बाहर कॉरिडोर्स में बैठे होते थे, वहाँ चूल्हे रखे खाना वो इधर से गार्ड उठो यार, यहाँ से उठो, चलो उधर चलो, इधर चलो। उनके लिए वो होता है, आप उनको मना भी नहीं कर सकते। वो इतनी क्या करें बेचारा। पिछले दिनों मैं क़यामत वहाँ गया तो वहाँ पेशेंट, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से, कहते दीपालपुर से। तो वो नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब आपके पास तो आते हैं, हमने जब पूछते हैं लोगों से तो सिर्फ पंजाब नहीं, सिंध से के भी किस लोग आए होते हैं यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। आप हॉस्पिटल से बाहर निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक निज़ाम बनाना ज़रूरी था। ये अपनी मदद आपके तहत की है? जी सर, अपनी मदद आपके तहत की है। ये हमने डोनर्स के साथ, NGO या डोनर्स के साथ हेल्प से लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब तीनों के तीनों तैयार हो जाएंगे तो ये अभी एक फंक्शन हुआ है, अभी एक फंक्शन, बाकी 2 अभी और कर रहे हैं। ये इस खूबसूरत बात के ऊपर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मैं ये सवाल, ये देखिए, ये 2-4 चीज़ें जैसे मशीनें ख़राब थी और रहने के लिए और खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। वाकई इस तरह के डॉक्टर आज भी मौजूद हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मसीहा नहीं है डॉक्टर। ये देखें आपके सामने काम कर रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर जनरल अस्पताल पाकिस्तान का
न्यूरो के हवाले से सबसे बड़ा अस्पताल, यहाँ पे एमरजेंसी जो बताई गई बहुत लंबा चौड़ा एक सिस्टम है, यहाँ पे 280 बेड मशीनें जो अब, अच्छा वो ये नाज़रीन को कह दूँ कि अक्सर यहाँ पे ये चीज़ें होती थी कि मशीनें ख़राब हैं जी आप आ जाएं, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है यहाँ पे लेबॉर्ट्री, और एमरजेंसी के अंदर खबरदार किसी ने किसी को पैसा दिया या मेडिसिन के ऊपर किसी ने आपको कहा कि वो जनाब बाहर से ले आए, डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर फैयाज साहब बैठे हुए हैं, वो एक एक चीज़ देख रहे हैं, और कैमरों में भी यहाँ पे मैंने देखा वो हर चीज़ वॉच कर रहे होते हैं, इनका सिस्टम देखा है। डॉक्टर साहब ब्रेक से जाने से पहले बात हो रही थी वो कि आपने खाने पीने खाबों का भी यहाँ पे पेशेंट्स की जो लोहे की उनके लिए बंदोबस्त कर दिया है, और वीआईपी मेहमान बना दिए हैं उनके लिए, आपने बिस्तर का भी बंदोबस्त कर दिया है। अच्छा ये तो हो गया, अभी एक हिस्सा बनाया, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो कम नहीं है आपको लगता है? ये टोटल 4 हैं क्या वो तो? अच्छा 4 हैं। 4 हैं, एक तैयार हो गया और 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको मैंने 2 वीक्स का टाइम दिया है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो भी हमने एक एनजीओ को दिए ताकि ये वर्किंग में रहे, एक दफ़ा एक निज़ाम बन जाए तो वो ये ना हो कि जाने के बाद ख़राब हो जाए। कुछ सर्विस है ना अटेंडेंट, मतलब ऐसा सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं कि अगर डॉक्टर फैयाद हुसैन साहब की ट्रांसफ़र हो जाती है तो सिस्टम ना रुके, वो चलता रहे। तो पेशेंट की जो सर्विस है, सर्विस डिलीवरी, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो इसी तरह पेशेंट्स जब इमरजेंसी से वार्ड में, हमारी इमरजेंसी आपको पता है हॉस्पिटल बड़ा है और दूर है इमरजेंसी, इंडोर वार्ड्स इमरजेंसी से काफ़ी फासले पे है, काफ़ी फासले पे, 1/2 किलोमीटर तो बन ही जाता है डॉक्टर साहब। ये पेशेंट के लिए बहुत मसला था। इवन दो कि हमने व्हील चेयर स्टेशन का एक निज़ाम बना के वहाँ चैरिटी से हमने कोई 200+ व्हील चेयर और स्ट्रेचर इमरजेंसी में वो बाहर हमने रखे, वो भी मतलब जितने पेशेंट्स आते हैं ऑलमोस्ट उतनी व्हील चेयर्स होती हैं। बिल्कुल है, और वो भी आईडी कार्ड से हम देते हैं। ओके, ताकि कोई ले ना जाए साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये होता था कि पहले अगर हम वैसे छोड़ देते थे तो लोग कोई ना कोई पैसे ले लेते थे व्हील चेयर इशू करते हुए, या व्हील चेयर इशू नहीं करते थे, पड़ा होता था। तो वो हमने वो भी इसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक मैकेनिज्म बनाया कि पेशेंट जाता है अपना आईडी कार्ड देता है, व्हील चेयर खुद ले लेता है, वहाँ से फौरन मिल जाती है, फौरन उनको मिल जाती है, और फिर हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ उसको कैरी करके पेशेंट को अंदर ले जाता है। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे कि इमरजेंसी का और इंडोर का या वार्ड्स का फासला बड़ा है, तो उसके लिए मतलब वो स्ट्रेचर पे लाते तो स्ट्रेचर ही खुल जाएंगे, उसके लिए भी कुछ किया आपने? हाँ, ये पेशेंट को बड़ा प्रॉब्लम था कि वो स्ट्रेचर पे जो है यहाँ से आना, और रास्ते में आपको पता है कि सड़क इतनी वो हमवार और फिर वो धूप और वो सारी चीजें, सारी धूप में इस तरह पेशेंट को लेके आना वो अटेंडेंट के लिए बड़ा एक मुश्किल था, और पेशेंट तो सफर बहुत ज्यादा करते। उसके लिए फिर हमने ये किया कि शटल सर्विस इनसाइड हॉस्पिटल बनाना शुरू की, और हर शिफ्ट में 2 एम्बुलेंसेज पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट के लिए डेजिग्नेट कर दें। इमरजेंसी टू आपके इंडोर जो है वहाँ इमरजेंसी से जो पेशेंट एडमिट होते हैं, जो पेशेंट इंडोर में इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, उनकी शिफ्टिंग के लिए वो डेजिग्नेटेड है, और 2 ड्राइवर ड्यूटी पे होते हैं दोनों एम्बुलेंसेज पे, और डेली मैं उनकी वो जो लॉग बुक है वो चेक करता हूँ कितने पेशेंट आए हैं, कितने ट्रांसफर हुए। तो वो हमारी एक रिसेंटली हमने उसका किया है इनॉग्रेशन, कोई 1.5-2 माह में, तो उसका बड़ा अच्छा फीडबैक है। पेशेंट से जब मैं पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि ये बड़ा हमारे लिए बेहतरी हो गई है कि इतनी दूर से कुछ बूढ़े भी होते हैं। अच्छा, आप कमेंट्स लेते रहते हैं लोगों से? 60+ जो पेशेंट होते थे उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है, और जो क्रिटिकल पेशेंट थे, कोई एम्बू बैग पे पेशेंट है तो बहुत क्रिटिकल है, उनको ट्रांसफ़र करना वो और एक मुश्किल काम था। तो वो एम्बुलेंस के थ्रू आते हैं, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन। तो ये शटल सर्विस माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी जा रही है। ये भी जो सीएम के विजन के मुताबिक, ये भी आपके आने पे हुआ जी, ये सीएम के विजन के मुताबिक हमारा जो केयर सिस्टम है, पेशेंट केयर सिस्टम है, उसका एक पार्ट है। सीएम साहब ने जो ऐलान किया था कि मैक्सिमम सहूलियात फराहम करें पेशेंट्स को, वो आप उस पर अमल कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, ये उसका एक पार्ट है, और अब माशाल्लाह शटल सर्विस से पेशेंट को काफ़ी सहूलत मिली है। जो इमरजेंसी काफ़ी नहीं जी, टोटली मिल गई, वरना तो वहाँ से लाना खींचते हुए ऑपरेशन हुआ होता था, खींचे हुए लेके आते थे, बड़ी प्रॉब्लम भी खासा ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। दरमियान में पिंस की बिल्डिंग है, तो उसको क्रॉस करते हुए पेशेंट को काफ़ी फासला तय करना। फिर यकीन कीजिए वो आपके नीचे टफ टाइल लगी हुई है, वो जब वो ला रहे थे स्ट्रेचर, वो नाम हुआ डग डग हो रही होती थी, और वो सारा पेशेंट जो है हिल रहा होता था, बड़े जो है वो बड़ी तकलीफ में होता था वो सारा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है जी, इस पे अप्रिशिएट बनता है कि हम जो अच्छे काम करते हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और बिल्कुल हमारा ये ड्यूटी में शामिल है
کہ ہم میکسیمم جو پازیٹیو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں وہ ہم بتائیں. ڈاکٹر صاحب او پی ڈی کے اندر کبھی آپ بات کروں تو او پی ڈی کے اندر آج بھی ہمارے رش کافی تھا, رش ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگ اوپر نیچے چڑھے ہوتے ہیں, بعض کا تھوڑا سا وہ ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں جس طرح ایمرجنسی میں آپ نے کہا؟ ہمارا جو ہے وہ ڈیلی کا جو ہے 10 سے 15 ہزار پیشنٹ جو ہے او پی ڈی میں آتا ہے. اب اتنا برڈن آف پیشنٹ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم او پی ڈی کے کوریڈور سے گزر نہیں سکتے, تو اتنا زیادہ ہمارے پاس رش ہوتا ہے. اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے کہ اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ایوننگ او پی ڈی جو شام پہلے مارننگ تھی, ہاں مارننگ, ایوننگ کا ہم نے ایوننگ او پی ڈی کا شروع کیا کہ ہمارا 8 بجے تک جنرل ہاسپٹل میں فارمیسی بھی کھلی ہوتی ہے او پی ڈی, اور ایوننگ او پی ڈی بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو پیشنٹ جو ہے نا ہم سپلٹ کر لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے رش تھوڑا کم ہو. اچھا پہلے جو ہے 9 to 2 o'clock ہوتی تھی, اب اس کے بعد جو ہے سیکنڈ شفٹ 2 to 8 o'clock, اور یہاں پہ جو میڈیسن ہے او پی ڈی میں 70 to 80% فری ہوتی ہے, اور وہ فارمیسی بھی کھلی ہوتی ہے, بالکل اویلیبل ہے اور روزانہ کی بنیاد. اچھا یہ میں ناظرین کے لیے ایک بڑا اچھا یہ بڑی بات ہے یہ لاہور جنرل ہسپتال کے اندر کہ او پی ڈی جو ہے یہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے عام 2 بجے کے بعد نہیں ملتے بلکہ 1 بجے ہی بھاگ جاتے تھے. سوری ٹو سے ڈاکٹر صاحب, یہی ہوتا تھا کہ 9:30 10 بجے آتے تھے اور 1 بجے بھاگ جاتے تھے. لیکن اب جو لاہور جنرل ہسپتال کے اندر او پی ڈی میں کوئی بھی پیشنٹ آنا چاہتا ہے تو رات 8 بجے تک, 9 بجے صبح سے لے کے رات 8 بجے تک او پی ڈی اوپن ہے, اور اس کی فارمیسی جو 70 to 80% میڈیسن بھی فری ہوتی ہے وہ اویلیبل ہے. اگر نہیں ہوتا تو کمپلینٹ نمبر بھی ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں پہ ڈی ایم ایس صاحبان ہوتے ہیں, ان کو کمپلینٹ کریں. مجھے لگتا ہے جس طریقے سے یہ مسیحا کام کر رہا ہے اس ہاسپٹل کے لیے, وہ آپ کی جو ہے پرابلم بھی سارٹ آؤٹ کریں گے. اس میں جو امپورٹنٹ ہے, جب میں آیا تھا جتنے ٹوٹل پیشنٹ ایمرجنسی میں آتے تھے, کیونکہ ڈسپنسیشن آن لائن ہے, ان میں 20 to 25% پیشنٹ جو تھے ان کو میڈیسن ملتی تھی, یعنی کہ آن لائن ڈسپنسیشن ہوتے تھے. اب ماشاءاللہ ہماری جو آن لائن ڈسپنسیشن ہے وہ 60 to 70%. جو آن لائن ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ یہ پیشنٹ آؤٹ ڈور میں آئے اور یہاں سے دوائی لے کے گئے. آپ چیک کرتے ہیں اس کو؟ جی, وہ تو روزانہ کا ڈیٹا تھا, روزانہ کا, تو اس سے بہتری آئی. مطلب 20 to 25% تھا, اب 60 to 65% ہو گئے ہیں, اس کو بہتری کی طرف کر رہے ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا یہاں پہ مسئلہ میں ہو سکتا ہے محروم ذرائع نے مجھے بتایا تھا, ہو سکتا ہے میں رانگ ہوں, کہ یہاں پہ جنرل ہسپتال میں کچھ عرصہ قبل کچھ واقعات ہوئے کہ سرکاری میڈیسن جو ہے وہ چوری بھی ہوتی ہے, تو اس پہ بھی کوئی ایکشن کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے میرے خیال میں؟ ہاں, اس پہ تو ڈپارٹمنٹ نے بھی بڑا سخت اسٹرکٹ ایکشن کیا تھا, اور اب ہم نے اس کا نظام ہی پورا فول پروف کر دیا, اور اب نہ ایک ٹیبلٹ بھی میڈیسن کے اندر نہیں ہو سکتی, چوری نہیں ہو سکتی. اس کا وجہ یہ کیا کیا وہ کہ انڈینٹ سے لے کے ڈسپنسیشن سارا کمپیوٹرائزڈ ہے. ہر جو ٹیبلٹ ہے, انجیکشن ہے, وہ کمپیوٹر میں موجود ہے, اور ہمارے جو سرجیکل ڈسپوزیبل اور میڈیسن کی جتنے سٹورز ہیں ان کو کیمرے کی ویجیلنس سے ہم نے کنٹرول کیا. اچھا, سب میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس میں 2 ہفتے کا بیک اپ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی میڈیسن چوری ہونے کا سوال ہی اب پیدا نہیں ہوتا. تو کمپیوٹرائز کرنے سے یہ کب سے ہوا ہے کمپیوٹرائز؟ یہ ہمیں تقریباً کوئی مہینہ ہوا ہے اس کو, مطلب آپ کے ٹینیور کے دوران یہ سلسلہ ہے. یہ تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے ڈاکٹر صاحب. اس وجہ سے انڈینٹ سے ڈسپنسیشن سنا سزائیں بھی دی ان کو. ہاں, ظاہر ہے وہ ایز پر ڈاکٹر صاحب کا قلم چلا, پھر وہ اس میں کوئی وہ یہ ہے کہ محکمے نے بھی پھر کہ آپ نے جہاں بھی کام کرنا ہے, اگر جزا اور سزا کا نظام نہیں ہوگا تو وہ ادارہ کبھی بھی اچھا نہیں چل سکتا. تو جو لوگ غلط کام کرتے ہیں, اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم ان کے خلاف ایز پر پالیسی یا قانون کے مطابق ان کو سزا دیں. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ او پی ڈی میں جو لیب ہے, یہاں پہ بڑی خجل خرابی تھی لوگوں کو, وہاں پہ کوئی بہتر کیا ہے سسٹم؟ جس طرح آپ نے او پی ڈی والا معاملہ حل کیا کہ 8 بجے تک کر دی, لوڈ کم ہوا اس سے. او پی ڈی میں نے جو اور بھی بہتری کرنے کی کوشش کی ہے جس سے پیشنٹ کا برڈن ہمیں کم ہو جائے, اس میں یہ ہے کہ ہم نے کیو سسٹم یہاں پہ کرنے لگے ہیں. وہ ہم پی آئی ٹی بی سے بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ کیو سسٹم بھی اگر یہاں پہ ہو جائے گا اور ایوننگ او پی ڈی اور فلرش ہو جائے گی تو یہ ہمارا برڈن کم ہو جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ مارننگ ٹائم پہ اتنا لوڈ ہوتا ہے, ایک تو ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ
اس کو نہیں ٹیک اپ. اچھا ابھی آپ نیچے وزٹ پہ گئے ہوئے تھے تو یہاں پہ آپ کے محترمہ تشریف فرمائے ڈی ایم ایس صاحبہ ہیں، وہ ایک پیشنٹ کو گائیڈ کر رہی تھی کہ ہم او پی ڈی کے اندر کاؤنسلنگ اور وہ یہ ایک چارٹ ہے ڈائٹ، وہ کیا ہے وہ مطلب یہ کیا سلسلہ ہے؟ میں سن رہا تھا لیکن میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھا کہ یہ کیا کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، کیا وہ او پی ڈی میں آپ سلسلہ کروا رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں نے ایم ایس کا چارج لینے سے ہم نے 3 ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں. ان میں سے ایک نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے اور نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر کاشف عزیز جو ہمارے میڈیسن کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. تو انہوں نے اور ہماری پوری ٹیم نے مل کے پیشنٹس کے لیے ایک بک بنائی ہے جس کو فوڈ بک کا نام دیا ہے. اس میں تمام آئی تھنک یہی کو ذکر کر رہی تھی وہ تمام جو کرونک ایلمنٹس ہیں، اس میں ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، سی آر ایف ہے، سی این ڈی ہے، ان کے ڈائٹ چارٹس بنے ہوئے ہیں. اور کیونکہ ہمارے او پی ڈی میں آپ کو پتا ہے کتنا رش ہے، وہاں پہ کوئی 1-2 منٹ ملتے ہیں پیشنٹ کو چیک کرنے کے ڈاکٹر کو. اس میں پاسبل نہیں ہے کہ ایک شوگر کا مریض ہے اس کی میں کاؤنسلنگ کروں، جو کہ منیمم ٹائم جو آدھا گھنٹہ لگنا ہے اس کو سارا سمجھانے میں کہ بھئی آپ نے کیا کھانا ہے، کیا آپ نے. تو پھر لوڈ بڑھ جائے گا پیچھے سے پیشنٹس کا. پیچھے سے پیشنٹ کی قطاریں لگی ہوئی. وہ آسانی سے لکھی ایزی مطلب پڑھ سکتا ہے بندہ. اردو میں ہے. اردو میں ہے، اور ٹھیک ہے. اس کی لانچنگ سیریمنی انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے کو ہم نے پلان کیا. اوکے. تو وہ انشاءاللہ لانچ ویسے تو وہ پبلش ہو کے آ گئی، تو ہم پیشنٹ کو دیں گے، پھر اسٹاف نرسری کے تھرو ان کی کاؤنسلنگ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی ہے، یہ ہمارے پرنسپل صاحب نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے کہ اس کے لیے نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کو ایک نیوٹریشن وارڈ بھی بنائیں گے کہ جو بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، سی آر ایف ہے، ان کے جو ڈائٹ چارٹ ہے ان کا مینیو کھانا ہم خود پیشنٹ کو دیں گے. اچھا یہ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا کچھ کرنا ہے ابھی ہم نے، لیکن آ گیا نا زیر غور تو آ گئی چیز. جی وہ یہ کہ یہ بک کے بعد اس کا ہم دیکھیں گے فیڈ بیک کیسا ہے، پھر الٹیمیٹلی ہم جو ہے جو بھی ہیومن ریسورس اس میں چاہیے ہوگا تو ایک پراپر ڈپارٹمنٹ اور ایک وارڈ بنائیں گے. یہ جی ہم سیکرٹری صاحب اور سی ایم صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ یہ جس طریقے سے ایم ایس ڈاکٹر فریاد حسین صاحب اور پرنسپل صاحب جو جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کو ٹرانسفر پلیز ابھی نہ کیجیے گا. یہاں کا نقشہ جو ہے وہ چینج کر لینے ایک جنرل اسپتال کا، کیونکہ یہ بڑا لوڈ ہے جنرل اسپتال پہ، یہ بہتری کی طرف جس طرح کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ اور 3 جو آپ نے، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرے کو نہیں، وہ تو روٹین میٹر ہے، روٹین میٹر ہے، روٹین میٹر ہے. آپ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، آپ کا یہ ایمبیشن ہونا چاہیے اور آپ پیشن کے ساتھ نہ پیشنٹ کیئر کریں. تو اس پروفیشن دیکھیں بات اگر ہم تک پہنچ سکتی ہے کہ وہاں پہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو آپ کے اعلیٰ حکام جو ان تک تو پہنچتی ہوگی نا. جو پیشنٹ کیئر ہے وہ اگر بہتر ہوگی تو نہ صرف آپ کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، بلکہ یہ ایک دعائیں بھی ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک پازیٹیو سائڈ تھی. 2-3 چیزیں ہیں، میں اینڈ پہ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ یہ اپنے سٹاف کی پیرامیڈیکل سٹاف اسپیشلی ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے رویہ اب بہت حد تک تقریباً 90% بہتر ہے. کوئی کا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا ڈاکٹر بھی، تو پیرامیڈیکل سٹاف اور اسپیشلی گارڈز کی طرف سے رویہ کو بہتر نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ورکشاپس کروائیں یا کچھ اس طرح سے کریں تاکہ پیشنٹس کے ساتھ صحیح اور پیشنٹس کے لواحقین کے ساتھ رویہ. وہ تو بیچارے آلریڈی پریشان آتے ہیں، وہ تو مشکل میں ہوں گے. ہر بندہ آیا پیشنٹ لے کے وہ کہتا ہے میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے، اس کو آئے بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، وہ تو اسی طرح ہے. لیکن اس میں کوئی بہتری کے لیے طرف لے کے اس میں یہ ہے کہ ایک تو ٹریننگ اسٹاف کی کرنی چاہیے، ان کی ریگولر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کی ورکشاپس. سوچ رہے ہیں آپ ایسا کرنے کا؟ تو وہ کر بھی رہے ہیں. اچھا کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ جو چیزیں بہتر ہوتی ہیں وہ جزا اور سزا سے ہوتی ہیں کہ جو غلطی کرتا ہے. لیکن پیشنٹ جو آیا نا ایمرجنسی میں یا آؤٹ ڈور میں یا ہاسپٹل میں انٹر ہو گیا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سویپر سے لے کے پی این سے لے کے پروفیسر تک اس کو پیشنٹ کو آپ کو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی دینی چاہیے، اس کے ساتھ رسپیکٹ اور ڈگنیٹی سے پیش آنا چاہیے. اس کے پرابلم کو، وہ تو پہلے ہی پریشان ہے، تو اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بدتمیزی کرے اور آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن. اچھا یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. اس میں جتنے بھی ایس او پیز یا جو ہوتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ تو ہو گیا، جو باہر اٹینڈنٹس آتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس پہ وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی عملے کے ساتھ ذرا بہتر رویہ رکھنا چاہیے. اس طرح کے میرے خیال میں کوئی چارٹ اویزا کرے تاکہ وہ تمام وہ پڑھ لیں کہ یہ ہدایات ہیں یہاں پہ. پیشنٹ کے لیے تو زیرو ٹالرنس ہے. پیشنٹ تو بعض اوقات ہارش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پیشنٹ کو کول ڈاؤن کریں، اس کو سمجھائیں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں. اس پہ تو کوئی نہیں ہے وہ کہ اس کو معافی ہے، جو بھی اس کو توڑے گا اس لائن کو اس کو سزا ملے گی. لیکن یہ ہے کہ جو اٹینڈنٹس ہیں
وہ بعض اوقات آ کے تو ڈاکٹرز کے ساتھ دوسروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. میرا آخری سوال ہے, وقت کم ہے, آپ بھی بزی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں باہر کہ ڈینگی کا سیزن ہے, ڈینگی کے لیے وارڈ بنائی آپ نے؟ جی, ڈینگی وارڈ ہمارا ڈیزگنیٹڈ ہے, اور ایمرجنسی میں اگر آپ کو وزٹ کا موقع ملے تو ہمارا ڈینگی کاؤنٹر بالکل فنکشنل ہے, اور جو ایس او پیز ہیں کہ ڈینگی کے لیے سی بی سی ہم علیحدہ کاؤنٹر پہ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹرانسفر نہ ہو. پہلے ایک ڈاکٹر وہاں ہسٹری لیتا ہے, ہسٹری لے کے اس کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ سسپیکٹڈ ڈینگی ہے اسی وقت اس کی سی بی سی ہوتی ہے. سی بی سی میں اگر کوئی پرابلم آتا ہے, کوئی پلیٹلیٹ کم ہے یا اس کے ٹی ایل سی کم ہے, تو فوراً اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے ڈینگی وارڈ. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گیا. اب 2 میسج آپ نے الگ ایک تو یہاں پہ جو عملہ ہے اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا, دوسرا جو لواحقین اور پیشنٹس آتے ہیں, تاکہ آپ کا پروگرام بہت سارے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا طریقہ کار ہے, کیا ہے, ان دونوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میرا آپ کے توسط سے یہی پیغام ہے کہ جو بھی ہمارا ہاسپٹل کا اسٹاف ہے, پروفیسر سے لے کے پی ایم تک, ان سب کا فرض ہے کہ جو بھی مریض ہمارے ہاسپٹل میں آتا ہے اس کے ساتھ ہم رسپیکٹ اور ڈگنیٹی سے پیش آئیں, اور اس کا جو بھی پرابلم ہے اس کو حل کریں. اور پیشنٹ کیئر اگر ہم بہتر کریں گے تو نہ صرف ظاہر ہے وہ ایک معاوضہ تو ہمیں ملنا ہی ہے جو بھی ہے سیلری کی صورت میں, لیکن جو دعائیں ہیں وہ ہمیں پیشنٹس کی لینی چاہیے. اور کسی بھی ہاسپٹل کے اسٹاف کا پیشنٹ کے ساتھ بدتمیزی جو ہے نا وہ ٹالریٹ نہیں کی جائے گی. پیشنٹ اگر غصے میں بھی آ گیا ہے, پیشنٹ نے کوئی آپ کچھ کہہ بھی دیا ہے, لیکن ہمارے اسٹاف نے پیشنٹ کے ساتھ اپنا رویہ پولائٹ رکھنا ہے, اس کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آنا ہے. پیشنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی جھگڑا یا بدتمیزی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن مین وائل اسی طرح جو پیشنٹ کے ساتھ سم ٹائم کچھ اٹینڈنٹ آتے ہیں وہ عملے کے ساتھ بھی کچھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹرز ریسپیکٹیبل ہوتے ہیں, ہاسپٹل کا اسٹاف وہ آپ کے پیشنٹ کی جان بچانے پہ لگے ہوتے ہیں. تو اٹینڈنٹس کو بھی چاہیے کہ جب وہ ہاسپٹل میں آئیں تو اپنا رویہ اس طرح کا رکھیں کہ ڈاکٹرز کو مسیحا ہی سمجھیں, اور اس کے ساتھ اگر وہ عزت سے پیش آئیں گے تو وہ آپ کے مریض کا علاج بہتر طریقے سے کر پائیں گے. تو ان کے لیے میرا میسج ہے کہ ہاسپٹل میں آ کے بلا وجہ جو ہے ڈاکٹر اسٹاف, نرسز یا پیرامیڈیکل اسٹاف کے ساتھ جھگڑا نہ کریں. اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو ایڈمنسٹریشن کو بتائیں, ایڈمنسٹریشن اس پہ فوری ایکشن لے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, وقت دینے کا, آپ کا کافی وقت لیا, مصروفیت میں آپ بزی تھے, لیکن چونکہ عوام تک یہ اویئرنیس پہنچانا ضروری تھا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں جنرل اسپتال میں, لیکن آج آئے ہیں یہاں پہ کچھ سال 1.5 سال پہلے کی بات کروں, 2 سال پہلے کی بات کروں, جب تب بھی ہم نے پروگرام کیا تھا تو تب یہاں پہ مسائل ہی مسائل تھے. یہاں پہ ایسے لگتا تھا کہ یقین کیجئے کہ جنرل اسپتال ہی پتہ نہیں کہاں پہ ہم آ گئے ہیں. یہاں پہ گیٹ سے انٹر ہوتے تک مطلب ہر طرف کچھ عجیب سی کہانی تھی, لیکن آج آئے الحمدللہ سکون ہوا کہ جہاں پہ لوگ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ علاج ان کا ہو رہا ہے, یہاں پہ ٹریٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ تقریباً میں اگر 2 سال پیچھے کی بات کروں تو وہاں سے 70% مجھے یہاں کا نظام, یہاں کا سسٹم یہاں بہتر نظر آیا. یہاں پہ 2-4 چیزیں بڑی ناظرین کو بتانا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ شکایت آتی تھی ہمارے پاس لیب کی, MRI کی, CT اسکین کی, ایمرجنسی کے اندر, وہ تمام چیزیں فنکشنل ہیں. نہیں تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے MS صاحب, پرنسپل صاحب, وہ سن رہے ہیں یہاں پہ ساری چیزیں, آپ کی شکایات سن رہے ہیں. پھر یہ اسپیشلی یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ جو پیشنٹ کے لواحقین آتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ, بندوبست, کھانا, بستر اب گھر سے لانے کی چیز ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. یہ بڑے اچھے ہیں. اسی طرح اور میڈیسن کا معاملہ تھا وہ بھی انہوں نے کیا. تو میرے خیال میں ہمیں بھی جس طرح اسٹاف کے حوالے سے ہم ہمیشہ شکایت بھی کی ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کا رویہ جو ہے حد تک امیز ہوتا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے, اگر شکایت آئے گی تو ہم ایکشن کریں گے. اسی طرح جو لواحقین آتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ, اور پیشنٹ جو ہے, پیشنٹ تو بیچارہ آلریڈی تکلیف میں ہوتا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں. یہاں پہ آلریڈی پیشنٹ آئے ہوتے ہیں, یہ مل جل کے سسٹم چلانا ہے ہم نے. یہ نہیں ہے کہ ایک کے اوپر ہم ڈال دیں کہ ایک بندہ کرے دوسرا نہ کرے, مل جل کے کریں تو انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف ہوگا. اور یہ پاکستان کا نیورو کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اور 280 جس طرح بتایا ایمرجنسی کے اندر اویلیبل ہے, اور تمام فنکشنل ہے چیزیں. تو میرے خیال میں اسی طرح بہتری جو ہے, جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب مریم نواز شریف صاحبہ
خود جو ہے وزٹ کر رہی ہیں ہاسپٹلس کا, DHQs کا, تمام ہاسپٹلس کا, خود وہ سیکٹری صاحب سے, DG صاحب سے انفارمیشن لے رہی ہے اس ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے, اس ہاسپٹل کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح جو اچھا کام کر رہے ہیں, جس طرح CM صاحبہ ہیں, MS صاحبان ہیں, جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اور جو نیگیٹو کرے گا ہم ڈیفینیٹلی ان کو گائیڈ کریں گے, جو ہمارا طریقہ کار ہے اس حوالے سے بتائیں گے کہ اس کو جی ایسے کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. بہرحال جنرل اسپتال سے آج ہم کافی حد تک مطمئن ہوئے کہ یہاں پہ بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں. 100% نہیں کہہ رہا, 70% میں کہہ رہا ہوں بہتر ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.